رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخديجة وأخبرها الخبر فقال لقد خشيت على نفسي. فقال خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. گزشتہ درس میں بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 3 سے حدیث مبارکہ مکمل بیان کی گئی تھی اور اس کے کچھ تشریحات محدثین کرام کی روشنی میں عرض کی تھی. اسی حدیث مبارکہ میں بقیہ جو مضامین رہ گئے تھے ان کے متعلق انشاءاللہ آج کے درس میں بیان ہوگا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کی کیفیت اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی تھی کہ کس طرح سے وحی کی ابتدا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس وحی کی کیفیت کو جو بیان کیا. حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے جنہوں نے یہ واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا. تو یہاں تک کلام ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلی جو آیات نازل ہوئیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا لقد خشیت علی نفسی کہ میں اپنی جان پر خوف محسوس کر رہا ہوں. اس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ محدثین کرام کے جو اقوال ہیں وہ اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوف اس بات کا تھا کہ اب جو ذمہ داریاں نبوت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی تھیں تو کہیں نبوت کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اس کمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ خوف محسوس کر رہے تھے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو سامنے حضرت خدیجہ تھیں. انہوں نے یہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم ہرگز اللہ تبارک و تعالی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. پھر اس کی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس بنا پر کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ صفات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بنا پر رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ
لاچار اور مجبور لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو کمزور، لاغر اور ناچار ہوں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو بے بس ہوں ان کی آپ مدد فرماتے ہیں، اور جو مہمان آپ کے پاس آتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے ان کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور حق بیان کرنے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی قسم کا معاملہ کوئی شخص لے کر آئے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے تھے جنہیں امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری صورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی۔ پہلے بھی میں نے ایک دو مرتبہ عرض کیا کہ قرآن ہو یا حدیث، عموماً ابتدا ہی سے یہ مسئلہ، یہ معاملہ رہا کہ جہاں اہل حق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات، آپ کی ذات اور جو فضائل اور مناقب رب کریم نے آپ کو عطا فرمائے ان کا ببانگ دہل اظہار کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، اور جن کے باطن میں خباثت ہو وہ انہی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کا کچھ ایسا معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر سننے والا تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا اگر اس کا یہی معنی، یہی مفہوم ہے کہ جو ہمارے سامنے آیا، تو پھر بعض اوقات خود اسلام کے اندر انسان کو شک اور تردد پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے گمراہ لوگوں نے، بد مذہب لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے ترجموں میں خیانت کی، جس کا تفصیلی معاملہ مفسرین کرام نے بیان کیا، ان آیات کو بھی نقل کیا جہاں اللہ کی شان کے مطابق الفاظ کو استعمال نہیں کیا گیا، معاذ اللہ کہیں پر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کر دی گئی، تو کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ضلالت اور گمراہی کی نسبت کر دی گئی۔ غرض یہ کہ اس طرح کے تراجم عوام کے سامنے جب آئے اور پڑھنے والے ان تراجم کو پڑھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ان لوگوں نے یہ معاملات کیے، اسی طرح احادیث مبارکہ کے ترجمے میں بھی اسی طرح کی خیانتیں کی گئی۔ ایسا مفہوم، ایسا ترجمہ، ایسی تشریح اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ جنہیں پڑھ کر بعض اوقات ایک مسلمان کانپنے لگ جاتا ہے کہ ایسی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف، آپ کی ذات، آپ کے فضائل و مناقب سے بالکل ہٹ کر ایک عام انسان کی بھی ایسی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی، جس کا معاملہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا۔ تو سب سے پہلے یہی حدیث مبارکہ، اس میں جو خیانتیں ہوئیں ان کی طرف میں عرض کروں گا کچھ نشاندہی کر کے، کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی احادیث میں جہاں جہاں ایسے مواقع آئیں گے کہ جہاں بد مذہب لوگوں نے کچھ خیانتیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہوئے ان تراجم اور تشریح کے اندر خود اپنی طرف سے کلمات اور الفاظ کو ملایا، تو ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت کی جائے گی، اس لیے کہ اصل میں عقیدہ انسان کا اگر درست ہوگا تو نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز روزے میں کوتاہی کرتا ہے، اس کی عبادات میں کوتاہی ہے، وہ عبادات صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا یا انہیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کا ایمان کامل ہے تو بالآخر اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور جو آدمی نماز روزہ پابندی کے ساتھ کرے لیکن اس کے عقیدے کے اندر کمزوری ہو، اللہ کے کسی نبی سے بغض و عناد رکھتا ہو، کسی ولی سے بغض و عناد رکھتا ہو، تو وہ جتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لے کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں عقیدہ یہ ہمارے لیے بنیاد ہے، اور عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جہاں نہیں ہے وہاں سب عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت آ جائے اور اس محبت میں ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے تو اللہ ایک ہی سجدے کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمہ جو ارشاد فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنی جان پر کچھ خوف محسوس کرتا ہوں۔ اب اس ترجمے کی جو وضاحت، جو تشریح الحمدللہ علماء اہل حق نے کی، وہ تو
اس طریقے سے ان معاملات کو بیان کیا کہ جن میں ہر کلمے میں محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن مودودی نے اس کی تشریح جو کی ہے اسی کلمے کی اپنی کتاب سیرت سرور دو عالم کے اندر اور تفسیر جو تفہیم القرآن ہے اس کے اندر بھی کئی خیانتیں کی گئیں۔ تو اس نے یہ تشریح کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو کہا تھا کہ میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں، اب اس کی وضاحت آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بیان کی جا رہی ہے۔ وضاحت یوں کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چونکہ کسی طرح کا کوئی علم نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، آپ غار ہرا میں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے، آپ کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، اور جب علم نہیں تھا اچانک اللہ کا فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ آپ ان کلمات کو پڑھیے، تو جس آدمی کو کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، وہ جانتا ہی نہ ہو کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، یا اس کے ذہن میں بھی نبوت کا خیال تک نہ گزرا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جب اسے کہا جائے گا کہ تم پڑھو تو وہ پڑھنے سے انکار کر دے گا۔ اور یہی معاملہ یہاں غار ہرا میں تھا کہ جب جبرائیل امین نے آ کر پڑھا تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے، آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا، اس لیے آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور پھر گھر آ کر یہ کہا کہ میں اپنی جان پر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ معاذ اللہ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے، اور آپ حد درجے کی خیانت دیکھیں کہ پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن سے استدلال کیا، قرآن کی آیات نقل کی کہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر شخص کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر بے شمار لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کی تشریح سمجھنے کے لیے، اس کے نکات کو سمجھنے کے لیے زبان پر قرآن ہو اور دل میں مصطفیٰ کا فیضان ہو، جب قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو کر قرآن کو پڑھا جائے تو لاکھ اس کی تشریحات کی جائے، قرآن کی حقیقت ہی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو آیت کا استدلال آپ دیکھیں، یہ جو جملہ بیان کیا، یہ کلمات جو لکھے، تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا سورہ قصص کے اندر، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اب إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ یہ کلمات بیان نہیں کیے، صرف اتنا جملہ بیان کر دیا جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آپ کو یہ امید نہ تھی کہ اللہ آپ کو کتاب دے گا۔ دوسری آیت یہ بیان کی سورہ شورى کی کہ مَا كُنْتَ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ آپ کتاب اور ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب ان آیات مبارکہ کی تشریح اور ان کا مکمل مفہوم جو محدثین کرام نے بیان کیا، پہلی آیت مبارکہ کہ آپ کو اس چیز کی امید نہ تھی کہ کتاب آپ کو ملے گی، کتاب سے مراد قرآن مجید، اور اشارہ اسی طرف ہے کہ پہلی آیات جو نازل ہوئیں چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے، اس کی امید آپ کو نہ تھی، اسی بنا پر آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا، اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پوچھئے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کتاب ملنے کی امید نہ رکھتے تھے، اس میں خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن مراد سرکار کی امت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اس بات کو نہ جانتی تھی کہ اتنی عظیم کتاب سرکار کے توسل سے انہیں مل جائے گی۔ اس قدر کتاب، ایسی عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ اس امت کو عطا فرما دے گا۔ امت کو اس بات کا یقین نہ تھا، امت کو اس بات کی امید نہ تھی، لیکن محبوب کے وسیلے سے، سرکار کے وسیلے سے اللہ نے امت کو یہ کتاب عطا فرما دی۔ اور پھر اگر اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے تو بھی مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر پوری آیت نقل کرتا، جس میں یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ الا رحمۃ من ربک، اسی آیت کے آگے کہ آپ کو کتاب ملنے کی امید نہ تھی مگر رب کی رحمت سے آپ امید رکھتے تھے کہ مجھے کتاب ملے گی، یعنی اپنے اندازے اور قیاس سے آپ کو کتاب ملنے کی امید نہ تھی، رہا رب کی رحمت کا معاملہ تو اللہ کی رحمت پہ آپ کو کامل یقین تھا کہ میرا رب مجھے اتنی عظیم الشان کتاب عطا فرما دے گا۔
تو اس آیت کا کچھ حصہ ہی غائب کر دیا گیا، اسے ہی نقل نہیں کیا گیا۔ اور یہ خیانتیں تو آپ جانتے ہیں کہ ابتدا ہی سے ہو رہی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیت کا حصہ نقل کر دیا، کچھ آیت کا حصہ چھوڑ دیا، اور یہ وہی یہود و نصارہ کے معاملات کے بعض کتاب پر ایمان لے آئے، بعض کے بارے میں انکار کر دیا۔ پھر دوسری آیت مقدسہ یہ بیان کی کہ آپ کتاب اور ایمان کے بارے میں نہ جانتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات مقدسات ہیں، اہل علم حضرات اور اہل عشاق سے آپ پوچھیں تو ہر کلمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم جو محدثین کرام نے بیان کیا، احادیث مبارکہ کے تحت مفسرین نے انہی آیات کے تحت نقل کیا کہ اگر یہی معنی مراد لیا جائے جو کہ مودودی نے لکھا کہ آپ کتاب کے بارے میں نہ جانتے تھے، اور ساتھ ہی ایمان کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کتاب اور ایمان کے بارے میں نہ جانتے تھے، تو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ آپ کو علم نہیں تھا کہ مجھے قرآن ملے گا، تو پھر تو معاذ اللہ ساتھ ایمان کا بھی ذکر کیے گا، آپ تو یہ بھی نہ جانتے کہ میں مومن تھا، اپنے ایمان کے بارے میں بھی نہ جانتے تھے۔ ما کنت مل کتاب ولل ایمان، دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو اگر آپ کتاب کو نہ جانتے تھے تو پھر ایمان کو بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تشریح اور توضیح روح المعانی کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو یہاں مراد یہ کہ آپ درایت سے اس چیز کو نہ جانتے تھے۔ درایت کہتے ہیں اپنی عقل اور اندازے سے، یعنی عقل اور اندازے سے اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر آپ کو کامل امید اور یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا فرمائے گا، اور یہ اب سے یقین نہیں تھا، بہت پہلے سے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرما دیا گیا تھا۔ پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح المعانی کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ چلیے تمام باتیں آپ چھوڑ دیں، صرف اتنی بات پر غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ابتدا سے ہی نبوت عطا کر دی گئی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کر دی گئی۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام جن کو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں نبوت ملی ہے، تمام انبیاء کرام کو نبوت سرکار کے صدقے میں ملی ہے، تو فرمایا کہ جن نبیوں کو حضور کے صدقے میں نبوت ملی وہ تو پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کو جان لے، اور معاذ اللہ سرکار اپنی نبوت کے بارے میں یقین بھی نہ رکھے کہ مجھے کیسے نبوت ملے گی اور کب مجھے نبوت ملے گی۔ فرمایا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں کامل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مقام پر سرفراز کرے گا۔ پھر اس بارے میں ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب صحابہ کرام نے سرکار سے سوال کیا کہ متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ نے مجھے اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز کیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تو خود اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا کہ آپ کے نبوت کے معاملات کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے کہ مجھے ابتدا سے ہی نبوت ملی تھی، اسی حدیث کو نقل کیا اور یہ لکھا کہ وہ معاملہ نبوت کا آپ پہلے سے جانتے تھے، اظہار آپ نے 40 سال کے بعد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے جو مقام آپ کو ملا، جس کے بارے میں اس آیت مقدسہ میں جو مفسرین کرام نے وضاحت کی، اگر مودودی کے وہ کلمات آدمی پڑھے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں یہاں تک لکھ دیا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی نبوت کا علم تھا، کہ اگر آپ جانتے تھے کہ نبوت ملے گی اور اس چیز کو آپ کے علم میں یہ بات تھی، اسی بنا پر آپ غار حرا میں جاتے، وہاں عبادت کرتے، اور حضرت خدیجہ بھی جانتی تھی کہ آپ کو نبوت ملے گی، تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام گھر آئے اور آنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، تو اب مودودی کے کلمات اور جملے دیکھے اس نے یہ لکھا کہ اس وقت کہ جب ایک آدمی کو پہلے سے اس چیز کا انتظار ہو کہ مجھے نبوت ملنی ہے، جب اس نے گھر آ کر بتایا اور بیوی بھی اس بات کے انتظار میں ہو کہ میرے شوہر کو کب نبوت ملے گی، اور جب اس نے آ کر بتایا تو اس وقت یہ کلمات نہیں ہونے چاہیے تھے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب تو پیری کی دکان تمہیں مل گئی، تم اسے چمکاؤ، میں بھی نذرانے اکٹھے کرتی ہوں۔ معاذ اللہ، نبوت کو پیری کی دکان لکھا گیا،
کہ نبوت جو ہے وہ ایسا کام ہے کہ جیسے پیری کی دکان ہے، اسے چمکاؤ اور میں بھی نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ کلمات حضرت خدیجہ کے ہونے چاہیے تھے، یہ مودودی نے لکھا۔ اب ان کلمات کو پڑھ کر انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کلمات استعمال کرے کہ وہ مقام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ابتدا سے ہی عطا فرمایا، اور ساری کائنات سرکار کے بعد ہے، آپ سب سے پہلے ہے۔ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے حدیث نور بھی کہا جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے ابتدائی تخلیق خلق کے بارے میں پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا، رب کریم کے عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فضائل، مناقب، جو مقام آپ کو ملے تھے، ان تمام کا اظہار اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن ابتدا میں یہ بات آپ نے ارشاد فرما دی کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ تو ساری کائنات تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے، آپ سب سے پہلے ہیں، اور اسی وقت سے آپ کو نبوت کے معاملات، سب چیزیں کہ جب آپ کائنات کے اندر تشریف لائے، سب کے سب آپ کے علم میں تھی۔ سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی۔ اب تخلیق کا معاملہ اگر آپ لیں، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے تو ان کلمات میں آپ یاد کرتے، یا ابنی صورتاً و آبائی معنن، کہ اے صورتاً یعنی ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، کہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ کے بعد تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اور یہ ممکن ہے کہ پہلے جو ہے وہ بیٹا ہو اور باپ بعد میں ہو۔ ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ باپ پہلے ہوتا ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے، لیکن اگر حقیقتاً اس چیز کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ترشح ہوتی ہے، جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، روح پھونکی گئی، اس کے بعد آپ کی پشت سے روحوں کو نکالا۔ روحوں کو جب نکالا پشت سے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح بیان کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی وہ تشریح بیان کرتا ہوں جو خود میں نے سرکار سے سنی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنتیوں کی روحوں کو نکالا اور ان سے سوال کیا کہ الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر جو ہے بعد میں دوزخیوں کی روحوں کو نکالا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابتدا جنتیوں سے ہوئی، جنتیوں کی روحوں کو پہلے نکالا گیا، پھر دوزخیوں کی روحوں کو نکالا گیا، حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جنتی جتنے بھی تھے قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو معاملات جنت دوزخ کے ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے سب روحوں کو نکالا گیا۔ اب ان روحوں میں سارے جنتی موجود تھے۔ ابو جہل کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا ساری زندگی منکر رہا، اسی پر وہ مر گیا، ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوا۔ اور ادھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار پر ایمان لے آئے، جنتی ہیں، حضور کے صحابی قطعی جنتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جب جنتیوں کی روحوں کو نکالا گیا تو ان میں حضرت اکرمہ کی روح بھی موجود تھی کہ وہ جنتی ہیں، اور جنتیوں کی روحوں کو پہلے نکالا گیا۔ بعد میں دوزخیوں کی روحوں کو نکالا گیا جس میں ابو جہل بھی تھا۔ تو پتہ چلا کہ باپ سے پہلے بیٹا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، یعنی آپ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو آپ میرے بیٹے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے اور حقیقی اعتبار سے آپ میرے والد ہیں، کہ آپ پہلے ہیں، آپ سے تمام کائنات کی ابتدا ہوئی اور ساری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے پوچھنے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے معاملات بہت پہلے مجھے عطا فرما دیے تھے، لیکن خود چونکہ رب کریم کی طرف سے اظہار کا وقت 40 سال کے بعد تھا، اس لیے آپ نے 40 سال کے بعد اس کا اعلان کیا۔ تو یہ جتنی خیانتیں احادیث مبارکہ میں، قرآن کی آیات میں کی گئیں، یہ سب اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا منصب لوگوں کے دلوں سے کم کیا جائے، اور دوسرے لوگ اس اعتبار کے قائل ہو جائیں کہ یہ ایسا کوئی دین مذہب نہیں ہے کہ جس کو ماننے میں ہماری نجات اور فلاح ہے۔ اور جب ایک آدمی ان چیزوں کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے،
اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اگر کم ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ حقیقتاً محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب، آپ کا مقام، نبوت کا مقام، ان چیزوں کو جو آدمی سمجھتا ہے وہی کامل مومن ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کلمات تھے، جو الفاظ تھے، ان کی اگر ظاہری اعتبار سے وضاحت کی جائے تو بہت طویل وقت درکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا۔ آپ نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑے گا، آپ رسوائی کی طرف نہیں جائیں گے، شرمندگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ یہ آپ کی صفات حضرت خدیجہ نے ذکر کی۔ اور اگر دیکھا جائے تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ کسی نے کوئی معجزہ طلب کیا، حضور نے دکھا دیا، وہ ایمان لے آئے۔ اس طرح کے کئی واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن ایسے بھی حضرات موجود ہیں کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 40 سال تک جو ان کے درمیان رکھا، آپ کا جو معاملہ ان کے ساتھ تھا، لین دین کا، بات چیت کرنے کا، حسن اخلاق کا، یہ ساری چیزیں جو ان کے سامنے تھی، تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ تم مجھ سے اور کوئی دلیل کیوں طلب کرتے ہو، نبوت کے بارے میں اور کسی دلیل کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری تو ساری کی ساری عمر ہی اس سے پہلے تمہارے درمیان گزری ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میرے یہ سارے معاملات جن میں تم مجھے صادق اور مصدوق مانتے ہو، امین مانتے ہو، سب باتیں مانتے ہو، اب اگر میں نے اعلان کر دیا تو اس بارے میں کیوں تردد اور شک میں مبتلا ہو گئے کہ میری تو پوری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے؟ اور یہ وہ زندگی ہے جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ساری عمر کی قسم ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، اس نے اخلاق کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی بلند صفات کا تذکرہ کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صفات تھیں جنہیں دیکھ کر حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا تھا، کوئی بات اور نہیں کی تھی، جب سرکار نے بتایا اور دعوت دی تو فوراً مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی زندگی بھی ان کے سامنے تھی، اور پھر اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ اس قدر شفقت اور مہربانی مخلوق کے ساتھ کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار احادیث مبارکہ، جن میں مشکات میں بھی احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں 10 سال تک رہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات ظاہری میں کبھی بھی مجھے ڈانٹا تک نہیں ہے۔ اس قدر حسن اخلاق سرکار کے بیان کیے کہ آپ ایسے اخلاق کے پیکر تھے کہ مجھے کسی کام کے بارے میں حکم دیا، میں نے وہ نہیں کیا تو کبھی بھی سرکار نے مجھے اس بات پر جھڑکا تک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص مصافحہ کرتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے شرف عطا فرماتے، وہ ہاتھ ملاتا، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب تک وہ خود اپنا ہاتھ الگ نہیں کرتا تھا سرکار اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے سرگوشی کرتا، آپ کے کان میں بات کرتا الگ سے، تو جب تک وہ اپنا منہ نہیں ہٹاتا تھا سرکار اپنا سر مبارک نہیں ہٹایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے تشریف لاتے، حضرت انس سے بیان کرتے ہیں، مشکات میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی کے موسم میں، سخت سردی کی جس میں ہاتھ باہر نکالنا مشکل ہو جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار کے پاس آتے اور پانی لے کر آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک برکت کے لیے لگا دیجیے۔ صحابہ کرام برکت کے قائل تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز مس کر جاتی ہے وہ شفا بن جاتی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں پانی لے کر آتے، باوجود اس کے حضرت انس کہتے ہیں کہ سخت سردی ہوتی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی منع نہیں فرماتے تھے، اپنا ہاتھ مبارک پانی میں رکھ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اسے کھینچا
اور وہ ایسی سخت چادر تھی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے عطا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ حکم دے دیا کہ جو یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کر دو۔ تو یہ وہ اخلاق حسنہ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ انہیں بلندی عطا فرماتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان اخلاق کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بلند رتبہ عطا کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہترین اخلاق والے ہیں، اور خود سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھی مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ نرمی، مہربانی، شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لیکن اب ان اخلاق کے معاملات کو بعض اوقات لے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنے بھی بد مذہب بے دین لوگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ سختی کیوں کی جاتی ہے؟ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جنہوں نے قرآن میں خیانتیں کی، جنہوں نے احادیث میں خیانتیں کی، کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے؟ ہاں، جب یہ معاملات آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب شریعت کی حدود توڑی جا رہی ہوں تو وہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ کہ جو اسلام سے پھر گئے، جو مرتد ہو گئے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھی سرکار نے پھروائی ہیں، ان کے لیے قتل کا حکم بھی دیا ہے کہ اب یہ مرتد ہو گئے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اگر آپ سیرت دیکھیں، امام اہل سنت نے اس واقعے کو نقل کیا اپنے ملفوظات میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو اپنے گھر لے گئے، اس کے لیے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو اس کی زبان سے کوئی بد مذہبی کا کلمہ نکلا، آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا فوراً دسترخوان اٹھاؤ، اسے باہر نکال دو کہ اس لائق نہیں کہ اب میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو نہیں سمجھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ گستاخیاں، بے ادبیاں کی، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر حسن اخلاق کی آیات ہیں، احادیث ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ قرآن کی یہ بھی تو آیات ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ ان منافقوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ بہرحال حکمت عملی سے جہاں یہ سارے معاملات ہوں گے، وہاں جس کو جتنا لوگوں کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے تو خاص طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آج لوگوں کو پہچانے۔ کہیں کوئی ایسا بد مذہب بد دین ہمارے دین کی بنیادوں کی ٹو پہ نہ ہو کہ ان کو خراب کر دیا جائے، اور اس کی بنیاد یہی بنتی ہے کہ قرآن اور حدیث سنایا جاتا ہے کہ قرآن دیکھو، قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، حدیث دیکھو، حدیث میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ان کے بیان کیے مطلب سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہو یا احادیث مبارکہ کا مفہوم ہو، اگر علماء حق سے سنا جائے تو الحمدللہ ہر آیت سے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہوتی ہے، حدیث کے ہر کلمے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ صفات بیان کی۔ پتہ چلا کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہو، محدثین کرام نے اس حدیث سے یہ بھی نقل کیا کہ یہاں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا کہ آپ جب آئے تو یہ وحی کا چونکہ ابتدائی مسئلہ تھا، پہلی وحی تھی، تو چونکہ اس سے پہلے وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کلمات سے حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ تو اگر کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو جو اس کے اچھے معاملات ہیں، اچھی صفات ہیں، ان کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ اس کو حوصلہ ملے، اس کو تسلی ملے، جو چیز اس کے دل میں آ چکی ہے وہ اس سے دور ہو جائے اور وہ مطمئن اور پرسکون ہو جائے۔ محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کی مزید کئی تشریحات کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں و نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام نبوت جو ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔